نہیں لیکن جنرل باجوہ کو بلا سکتے تاکہ عمران خان کے کرتوت سامنے آ جائیں. کہ تمام ٹی وی چینلز پر پورا دن نشر کی جاتی رہی جبکہ اس میں کوئی ایسی اقتدار کی جنگ نہیں. یہ آڈیو کسی کی ذاتی گفتگو ہے یہ، اور آپ اس کو نجی ٹی وی پر مسلسل چلا رہے ہیں اور پھر اس پہ تبصرے کر رہے ہیں. جو سائفر لکھا گیا ہے اس کا مخاطب کون ہے، اس کے مخاطب السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. سائفر کیس کا بڑا گواہ بھی اب سرپرائز دینے کو تیار ہو گیا ہے، اور دوسری جانب آڈیو کال لیک کے بعد اسلام آباد عدالت سے بڑا فیصلہ آ گیا ہے. وہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کامنٹ شامل کر لیں. ایک صارف ہے طارق حمید، وہ لکھتے ہیں کہ شاباش پنجاب پولیس، آپ نے نہ صرف پنجاب کی بلکہ پاکستان کی عزت بچا لی، بہت بڑی بدنامی سے بچایا. اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ صارفین تو تنزیہ طور پر بھی یہ کہتے ہیں کہ شاباش پنجاب پولیس. شاید انہوں نے کوئی نیا، ویسے تو شاباش دینی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انہوں نے سکھ یاتریوں کو لوٹنے والوں کو پکڑا، یہ تو ایک اچھی بات ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے کہہ رہے ہیں اور لفظوں کی جو انہوں نے بنت بنائی ہوئی نا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں. لیکن ویسے شاباش پنجاب پولیس کو. صحیح. ایک اور صارف ہے سہیل شعیب، وہ لکھتے ہیں کہ پنجاب پولیس زندہ باد، یو ول سی اور پولیس ول بیکم ورلڈز نمبر 1 پولیس ون ڈے. مذاق کر رہی ہیں نا آپ. دیکھیں پنجاب پولیس کے بارے وہ کہہ رہے ہیں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا پتا وہ سیریس ہو بھائی. آپ نمبر 1 دیکھیں، خواہش تو کرنی چاہیے، امید بھی لگانی چاہیے، اور اب ان کے اوپر ہے یہ کیسے کر رہے ہیں. یہ پرینک تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ کامنٹ کر کے، اب دیکھنا پڑے گا. صحیح. بہرحال بات کرتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے بھی ایک بڑا گواہ بھی. دیکھیے اس سے پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا نا کہ جو صحافی عمران خان صاحب سے مل کر آئے تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا خاص طور پر کہ خان صاحب اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ لو کو بلائیں، اور ڈونلڈ لو اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن آفیشلز، امریکن ایمبیسی کے. تو انہوں نے جس انداز سے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر یہ تمام تر سائفر کیس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان گواہان کو سامنے پیش کیا جائے. اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ صاحب یہ وہ باتیں اور مختلف رہنماؤں کے طنز بھی ہے. یہ ہم آگے جا کر بتائیں گے کہ اس اہم گواہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، پیش ہونا چاہتا ہے، نہیں ہونا چاہتا، سرپرائز دینا چاہتا ہے. تو سرپرائز کیا ہے، اس پر آنے سے پہلے ایک بات جو کہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس پر مختلف لوگوں نے طنز کیے. جاوید لطیف صاحب نے طنز کیا، اور اس کے علاوہ باقی سب، یہاں تک کہ منصور علی خان صاحب نے بھی اپنے ویلاگ کے اندر اس پر طنز کیا کہ اچھا آپ تو بلا سکتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈونلڈ لو کو بلائیں گے، امریکن آفیشلز کو بلائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہونے لگا. ہو سکتا ہے آپ کے کہنے پر باجوہ صاحب آ جائیں، باقی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اب یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیں قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی، انہوں نے دعویٰ کیا ہے. وہ دعویٰ کیا ہے، وہ اس پر آنے سے پہلے جو خان صاحب نے بات کی تھی، اس کے بعد جو طنزیہ انداز تھا، مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے عمران خان کے جنرل باجوہ کو عدالت بلانے کے موقف کی ذرا طنزیہ انداز میں حمایت کی، اور کہا کہ امریکی سفیر کو تو عدالت نہیں لیکن جنرل باجوہ کو بلا سکتے تاکہ عمران خان کے کرتوت سامنے آ جائیں. اس کے علاوہ فیض حمید، لطیف کھوسہ اور ثاقب نثار کو تو ضرور وہاں بلایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے کرتوت کا کچا چٹھا کھل سکے. دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما عطا طاہر نے امریکہ پر الزامات لگانے کی وجہ سے سربراہ تحریک انصاف عمران خان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. انہوں نے امریکہ پر الزامات کیوں لگائے؟ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جیل میں جو باتیں کی اس پر میں حیران ہوں. دوران ٹرائل وہی پرانی باتیں، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. عمران خان نے جیل ٹرائل کے دوران جو باتیں کی اس پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بغیر ثبوت کے امریکہ پر الزامات لگا رہے ہیں. ہم تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لہٰذا بانی پی ٹی آئی نے جو جرم کیا اس پر تو کارروائی ہونی چاہیے. اب اس کے
علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی تھی جس میں وہ بات کر رہی تھی. بشرا بی بی کی جو آڈیو کال لیک ہوئی اور وہ ہم نے دیکھا کہ تمام ٹی وی چینلز پر پورا دن نشر کی جاتی رہی جبکہ اس میں کوئی ایسی اقتدار کی جنگ نہیں تھی. اس ٹائٹل اس کیپشن کے ساتھ کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے درمیان اقتدار کی جنگ اور اختلافات کھل کر سامنے آ گئے, ہوش ربا انکشافات, یہ باتیں کی گئیں. اس سے پہلے جو آڈیو لیکس میں جج صاحب بابر ستار صاحب اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے تھے نا کہ صاحب یہ والی کون کرتا ہے آڈیو ٹیپ اور اس کے بعد ریکارڈ, اس کے بعد لیک, یہ کس کا استحقاق ہے. بہرحال بشرا بی بی صاحبہ نے کل عدالت سے رجوع کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ یہ مجھے تحفظ دیا جائے, اور انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ اداروں کو اس میں فریق بنایا تھا. ہائی کورٹ نے وکیل سردار لطیف کھوسہ اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی آڈیو لیک کیس کی سماعت کے بعد ایف آئی اے کو مذکورہ آڈیو کے فورنزک کا حکم دیتے ہوئے ایف آئی اے, پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے وکیل سردار لطیف کھوسہ کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے درخواست کی کاپی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رپورٹ دیں کہ آڈیو کس نے ریلیز کی. درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراض کی بابت عدالتی استفسار پر لطیف کھوسہ نے بتایا کہ اعتراض ہے کہ الگ درخواست دائر کریں, متفرق درخواست کیسے کر سکتے ہیں, جبکہ آڈیو لیکس کیس میں متفرق درخواست دائر ہو سکتی ہے. وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو پر استحقاق ہوتا ہے. اس موقع پر جسٹس بابر ستار بولے, بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے, جس پر کمرہ عدالت میں مسکراہٹیں بکھر گئیں. عدالت نے درخواست پر عائد اعتراضات ختم کرتے ہوئے ایف آئی اے, پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیے. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ پیمرا بتائے کہ لوگوں کی نجی گفتگو کیسے ٹی وی چینلز پر نشر ہو رہی ہے. انہوں نے دریافت کیا کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے, جس پر لطیف کھوسہ بولے سب کو پتہ ہے کون ریکارڈ کرتا ہے. جواباً جسٹس بابر ستار نے کہا مفروضے پر تو نہیں چل سکتے نا. لطیف کھوسہ نے موقف اختیار کیا کہ یہ ان کا ہی نہیں پورے ملک کے وکلاء کا مسئلہ ہے. وکیل موکل سے آزادی سے بات نہ کر سکے تو نظام انصاف کیسے چلے گا. عدالتی استفسار پر انہوں نے بتایا کہ مذکورہ آڈیو تمام ٹی وی چینلز نے نشر کی. لطیف کھوسہ کا موقف تھا کہ پیمرا ویسے تو کسی کا نام لینے پر بھی اسکرین بند کر دیتا ہے, لیکن اس معاملے میں کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا. انہوں نے شکوہ کیا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ ان کا فون غیر محفوظ تصور کیا جانے لگا ہے, اب تو کوئی بات بھی نہیں کرتا. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ سب سے پہلے ٹویٹر پر آئی یا کہیں اور, اگر یہ معلوم ہو جائے ریلیز کہاں سے ہوئی ہے تو پتہ چل سکتا ہے کہ کس نے ریکارڈ کی ہے. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 11 دسمبر تک ملتوی کر دی. ویسے جو آڈیو میں نے سب سے پہلے دیکھی تھی وہ میں نے سنو نیوز کے آفیشیل فیس بک ہینڈل پر دیکھی تھی, اور اس کے بعد یہ ضرور اس کا تعین ہم نے دیکھا کہ پورا دن ٹی وی چینلز پر اس کا ضرور تعین کیا جائے کہ یہ آڈیو کہاں ذاتی گفتگو ہے یہ, اور آپ اس کو نجی ٹی وی پر مسلسل چلا رہے ہیں اور پھر اس پہ تبصرے کر رہے ہیں, اس کو مختلف ایک رخ دے رہے ہیں. اور آپ موقف لیتے ہیں نا کہ صاحب آپ کی یہ والی آڈیو آ گئی ہے, آپ کیا موقف دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نا کہ لطیف کھوسہ صاحب کا جو رد عمل آتا ہے نا وہ کوئی ٹی وی چینل وکیل اور ایک کلائنٹ کے درمیان کی گفتگو, کوئی ٹی وی چینل اس کو رپورٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا. یہ تمام تر جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ اس تناظر میں کہ صاحب بشرا بی بی, عمران خان صاحب, ان کی بہنیں, اختلافات, لڑائیاں, جھگڑے اور تکرار, کس کو ملی جیت اور کون گیا اگر آپ آڈیو سنیں تو اس میں کچھ ایسا خاص, اور اس میں یہ کہ صاحب وہ جو خان صاحب کی بہنیں نا انہوں نے کہا بدتمیزی ہوئی, اور لطیف کھوسہ آگے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو ایسا بندہ ہی نہیں ہوں, میں تو پیار محبت سے بات کرنے والا بندہ ہوں, میں نے تو کبھی کسی سے اونچے لہجے میں بات نہیں کی. تو یہ لطیف کھوسہ صاحب کی بات کا مفہوم ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے اس پر وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بگ باس سب سننا ہوتا ہے. تو اب بگ باس کون ہے, بگ باس کیا سلمان خان صاحب ہے یا کوئی اور ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو جنرل باجوہ صاحب سرپرائز, تو انصار عباسی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کیونکہ ان کی خبر لگائی ہوئی ہے اس وقت اردو پوائنٹ نے, تو اس میں
جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے انصار عباسی صاحب کا دعویٰ اردو پوائنٹ نے لگایا ہوا ہے کہ انصار عباسی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ عمران خان صاحب کو بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کی جو خواہش ہے کہ جنرل باجوہ صاحب عدالت میں پیش ہوں، سائفر کیس میں حامی بھر لیے جنرل باجوہ صاحب نے پیش ہونے کے لیے، اور اب دیکھا یہ جائے گا کہ جب جنرل باجوہ صاحب پیش ہوں گے تو وہ کیا بیان دیں گے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب ہی وہ واحد فرد ہیں کہ جنہوں نے کامرا ایئر بیس پر عمران خان صاحب کو سائفر کی کاپی پکڑائی تھی کہ یہ آپ کے لیے آیا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب مبینہ طور پر اس سائفر میں مخاطب ہیں کہ جو سائفر لکھا گیا ہے اس کا مخاطب کون ہے، اس کے مخاطب ہیں جنرل باجوہ صاحب، اور ڈونلڈ لو جس دھمکی آمیز لہجے میں بات کرتے ہیں اس سائفر کے مبینہ لیک کنٹینٹ میں، تو ہم نے سب نے پڑھا ہوا ہے، سب نے دیکھا ہوا ہے کہ اس میں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب بطور گواہ پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ان کا بیان، ان کی گواہی کس کے حق میں آتی ہے، کس کے خلاف جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، کچھ تو بہت بڑی گواہی ہونے چاہیے۔ دیکھیں کچھ تو ہوتے ہیں نا فیکٹس، اگر وہ پیش ہوئے تو، کیونکہ اگر انصار عباسی صاحب کا دعویٰ صحیح ثابت ہوا تو دیکھیں کچھ تو ہوتے ہیں نا فیکٹس، کچھ ہوتی ہے رائے تبدیل ہو سکتی ہے، فیکٹس تبدیل نہیں ہو سکتے۔ باجوہ صاحب یہ کہیں گے کیا صاحب یہ والی بات غلط ہے، کیونکہ وہ دیکھا ہے سائفر میں تو لکھا ہوا ہے آپ کے لیے، تو کچھ فیکٹس پر باجوہ صاحب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ باقی یہ کہ ان کی رائے اور عدالتی فیصلہ، تو اب ظاہر ہے اگر باجوہ صاحب پیش ہوتے ہیں تو یہ واقعی خان صاحب کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔